تمام حضرات درود شریف پڑھیں۔ الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وأهل بيته وتلاوة القرآن. صدق رسوله النبي الكريم. جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی. جو ہے پیش نظر ہر دم عقیدت ہے محمد کی. گنہگاروں نہ شرماؤ خطا کاروں نہ گھبراؤ. سنو آواز آتی ہے کانوں میں محمد کی. سبحان اللہ. گنہگاروں کو جنت سے کرے دربان روکیں گے. حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے.
منہ سے جو بھی بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل صدر احترام ذی وقار میرے سر کے تاج معزز علماء کرام، حاضرین مسجد، باہر سننے والے میرے نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، آج پہلی مرتبہ آپ کی اس جامعہ مسجد، کیا نام؟ جامعہ مسجد عثمان غنی بارکو میں میزبان مکرم برادر عزیز حضرت مولانا مرتضیٰ صاحب دامت برکاتہم کی پرخلوص دعوت پر دینی نسبت سے حاضری کا اتفاق ہوا ہے۔ اللہ رب العزت میرا آنا بھی اور آپ کا مل بیٹھ کر دین کی باتیں سننا، میرا سنانا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ جمعے کی نشست ہے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، میں کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو کا خلاصہ آپ کے گوشے گزار کر دوں۔ ہمارے یہ پروگرام جو علماء کرام محنت کر کے رکھتے ہیں، ان کا ایک مقصد ہے۔ ہمارے پروگرام بے مقصد نہیں ہوتے، اور ضروری بھی نہیں ہے کہ ہم صرف ایک مہینہ پروگرام کریں، بلکہ پورا سال ہماری مساجد، مدارس میں، خانقاہوں میں، تبلیغی مراکزوں میں دینی نسبت سے پروگرام چلتے رہتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں پروگرام؟ مقصد کیا ہے؟ چونکہ میرے آقا کے دنیا میں آنے کا بھی مقصد ہے۔ آقا کی آمد کا مقصد پوری دنیا کے اندر روشنی، نور پھیل جائے، اور الحمدللہ پھیلا۔
اور آئندہ بھی پھیلتا رہے گا۔ اسی تسلسل کو باقی رکھتے ہوئے علماء کرام اس روشنی کو پھیلا رہے ہیں۔ واقعات کے اندر لکھا ہے اللہ کا ولی عین دوپہر کے وقت جب اذانیں لگ رہی ہیں تو وہ ٹارچ لے کر بیٹری لے کر بازار کا چکر لگا رہے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ جتنی آپ کی توجہ ہوگی اتنی اللہ رب العزت کی طرف سے القاء ہوگا اور میں آپ کو سناؤں گا۔ ایک دن چکر لگایا، جو بازار میں بیٹھے ہیں تو یہ بزرگ جاتے ہیں، ہر ایک کے چہرے پہ بیٹری لگا رہے ہیں۔ ایک دن، دوسرا دن، تیسرا دن، آخر ایک دن بازار والوں نے کہا یہ کون ہے اللہ کا ولی آتا ہے اور روز ہمارے چہرے دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو کسی نے آگے بڑھ کر جسارت کی، پوچھنے کی ہمت کی، حضرت آپ آتے ہیں روز ہمارے چہرے دیکھتے ہیں، روشنی لگاتے ہیں، بیٹری لگاتے ہیں، کیا مقصد ہے؟ تو وہ اللہ والا کہنے لگا میں انسان تلاش کر رہا ہوں۔ بولو کیا؟ انسان تلاش۔ بازار والوں نے کہا ہم انسان نہیں؟ تو اس اللہ والے نے کہا نہیں، آپ شکل کے انسان ہیں، میری نظروں سے دیکھو تو آپ جانور ہیں۔ اس نے کہا وہ حضرت کیوں؟ فرمایا کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقصد لے کر آئے تھے، انہی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ اذان ہو تم نماز پڑھو، تم نماز کے لیے گئے ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا تم میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ جو انسان اپنی انسانیت سے نکل جائے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو علماء کرام اسی مقصد روشنی، اسی نور کو، اسی پیغام کو لے کر مساجد، مدارس، خانقاہوں میں، تبلیغی مراکزوں میں اور پھر بسترے اٹھا کر ایک ملک سے دوسرے ملک تک، ایک محلے سے دوسرے محلے تک، ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک، کہ ساری کی ساری میری آقا کی روشنی پھیلانے والی ہے۔ میرے آقا آئے، کائنات منور ہو گئی، روشن ہو گئی، اندھیرا ختم، روشنی شروع۔ اور جب لوگ روشنی کے اندر آئے تو سب نے خوشی منائی، کہو سبحان اللہ۔ ہر ایک نے میرے آقا کی روشنی سے منور ہو کر کائنات کے اندر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور کیسا اظہار ہوتا ہے؟ فرمایا یہ کون آیا جدی خاطر فضا
مسکرا پیا یہ کون آیا جدی خاطر فضا مسکرا پیا گٹاواں نور برساون ہواواں مسکرا پیا جیتو بھی لنگ دی جاندی او سواری کملی والے دی اتھاواں بن گیا جنت دے رہواں مسکرا پیا ذرا بلند آواز سے کہو سبحان اللہ میرے آقا آئے کائنات کو روشنی مل گئی میرے آقا آئے کائنات کے اندر خوشی کا اظہار ہو رہا ہے ایک شاعر ہے حضور علیہ السلام کا سناخواں ہے اپنے حلقے میں بیٹھا ہے دوستوں کے حلقے میں بیٹھ کر میرے آقا کی یاد کر رہا ہے کیا کہتا ہے افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا على افق البقاء لا تغرب یہ عربی ہے شاید آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ علماء ہی سمجھتے ہیں قرآن عربی بولو قرآن عربی اور ہمارے آقا عربی بولو ہمارے آقا عربی ان کی زبان مبارک عربی اور جنت میں جائیں گے جنت والوں کی زبان بولو عربی ایسا نہ ہو کہ جب جنت میں ہم پہنچے الحمدللہ جنت ہماری ہے کلمے والوں کی ہے تو دروازے پہ فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوں وہ کہیں کیف حالک تو یہ آگے سے سر میں کھجلی کرے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کیا کہہ رہا ہے یہ تو اتنا تو پتہ چلے کہ فرشتے کہیں کیف حالک تو کہیں انا بخیر والحمدللہ طیب اتنی عربی تو ہمیں سیکھنی چاہیے اللہ ہمیں عربی سے محبت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے فرمایا کہ افلت شموس الاولین وشمسنا افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا على افق البقاء لا تغرب صحابی کہتا ہے 1,24,000 کموں پیش انبیاء آئے ہر نبی روشنی لے کر آیا آدم آئے اپنی روشنی لے کر نوح آئے اپنی روشنی لے کر حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے اپنی روشنی لے کر عیسیٰ علیہ السلام نے تو کمال ہی کر دیا بڑے پتے کی بات بتا دی فرمایا او لوگو میں نہیں اس سے پہلے بھی نبیوں کی روشنیاں ختم ہوتی گئی کیسے ختم ہوئی آدم آئے جب گئے تو روشنی ختم ہو گئی دوسرے نبی کی روشنی شروع ہو گئی ابراہیم علیہ السلام آئے چل روشنی لے کر
ختم ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اس ہی روشنی لے کر آیا ہوں، لیکن کائنات والوں یاد رکھو میری روشنی بھی ختم ہونے والی ہے، میں جاؤں گا تو روشنی ختم، میں جاؤں گا میرے بعد روشنی آئے گی، جس روشنی کا نام ہے روشنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمدی روشنی آئے گی، اس روشنی ایسی روشنی ہوگی جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا، کیا کہا؟ من بعد اسمہ احمد، میرے بعد احمد روشنی لے کر آئیں گے، محمدی روشنی آئے گی، اور ایسی روشنی ہوگی باقی ساری روشنیاں ختم ہو گئی، لیکن میرے آقا کے آمنہ کے لال کی روشنی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وہ اس وقت بھی روشنی تھی، محمدی روشنی تھی، پھر یہ روشنی آج بھی ہے، قیامت تک یہ روشنی چلتی رہے گی، اور پھر اسی روشنی کو لے کر ہم سیدھے جنت میں جائیں گے۔ کون سی روشنی ہوگی؟ فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مجلس صحابہ کی لگی ہے، مجھے آپ کی توجہ سے بات یاد آ گئی، تھوڑا سا سفر کرنے لگا ہوں، ایک دوسرا صحابی اٹھا، کہتے تم نے حضور کی روشنی کو، مقصد کو بیان کیا ہے تو میں کیوں نہ کروں، میں بھی بیان کرتا ہوں۔ دوسرے ساتھی کہنے لگے جزاک اللہ خیرا، بیان کریں۔ صحابی کھڑا ہو گیا، آقا نامدار محمد مصطفیٰ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کو بیان کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ فرمایا کہ لولا اضاء اللہ ارضا باحمد، لولا اضاء اللہ ارضا باحمد فسبیل عرفان نبینا ما وجدا۔ صحابی کہتا ہے اللہ کی محبوب روشنی لے کر آئے، اگر اللہ کے محبوب اس دنیا میں نہ آتے تو یاد رکھو اگر وہ نہ آتے تو ہم اپنے نبیوں کو بھی نہیں پہچان سکتے تھے۔ اللہ کے محبوب آئے، ہمیں نبیوں کی پہچان ہو گئی۔ اسی مجلس کے اندر میرے آقا، کائنات کے آقا، رسول محترم، نبی مکرم، عدد مفخم، شرف مجسم، داعی دعوت، ہادی امت، کاشف غمت، گلشن لافتہ، بدر برج حلتا، گوہر انما، احمد مجتبی، صاحب ارتقا والانتہا والاجتباء والاصطفاء والارتضاء، حضرت محمد مصطفیٰ۔ بلند آواز سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے محبوب کا سچا عاشق اسی مجلس کے اندر بیٹھا ہے۔ کون سا عاشق ہے؟ سچا عاشق اور پہلا عاشق جناب صدیق اکبر، سب کہہ دو رضی اللہ۔ اور ایسا عاشق کہ جب ساری دنیا انکار کر رہی تھی، ایک اکیلے صدیق نے اقرار کیا، کہو سبحان اللہ۔ ساری
ساری دنیا مخالف، لیکن صدیق اکبر تنے تنہا کھڑے ہو کر اللہ کے محبوب کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو پھر مجھے کہنا چاہیے کتنا بلند مقام میں پایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی دیکھو لو لگایا صدیق نے۔ صدیق اکبر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے ساتھیوں، تم نے حضور کی روشنی کو بیان کیا ہے، تم نے اپنے اپنے جذبے سے بیان کیا ہے، میں صدیق حضور کا ساتھی حضور کی روشنی کو اپنے صدیقی جذبے سے بیان کروں گا۔ فرمایا صدیق اپنے جذبے سے بیان کرو، ذرا صدیقی جذبے سے حضور کی روشنی کو بیان کرو۔ صدیق اکبر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے میرے ساتھیوں، تم نے حق ادا کر دیا، میں نہیں کہتا تم نے حضور کی روشنی کو بیان نہیں کیا، تمہارا اپنا جذبہ تھا، میں صدیق اپنے صدیقی جذبے کے ساتھ کہتا ہوں کیا؟ فرمایا کہ لولا اقام اللہ دینا بأحمد، لولا اقام اللہ دینا بأحمد فلم یشرع بالزمان شربتا بوحدت ابدا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کیسی روشنی کو بیان کیا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں تم نے اپنے جذبے سے بیان کیا ہے، میں تمہیں داد دیتا ہوں، لیکن میں صدیق اپنے صدیقی جذبے سے حضور کی روشنی کو یوں بیان کرتا ہوں۔ تم کہتے ہو اللہ کے محبوب نہ آتے تو ہم نبیوں کو نہ پہچان سکتے۔ یاد رکھو میرے دوستو، اگر اللہ کے محبوب اس دنیا میں روشنی لے کر نہ آتے تو ہم اپنے اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتے تھے۔ ہمیں اللہ کی پہچان ہمارے آقا کی روشنی نے کرائی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کیسی پہچان کروائی؟ میرے آقا آئے، کائنات کے آقا آئے، آمنہ کے لال آئے، اور ایک جملہ دینے لگا ہوں، یہ خود نہیں آئے، دعاؤں کے صدقے آئے۔ نواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سوتے دو جاگ دے، سارے سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنا بیان پورا کروں آپ اپنی نیند پوری کریں، ایسے تو نہیں ہوگا نا۔ اللہ سب کو جاگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میری اور آپ کی پہلی ملاقات ہے، اور اس سے پہلے میرے برادر کبیر مولانا سید شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ، جو آپ سے مخاطب ہو کر ہم سے الوداع ہو گئے، آج وہ ہماری محفل میں نہیں رہے۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں اور شاہ صاحب ایک ہی مدرسے میں پڑھا اور اسی مدرسے میں پڑھا رہا ہوں۔ انہوں نے ہمیں تنہا کر دیا، چلے گئے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ اور بڑے شاہ صاحب جو ان کے بعد فوت ہوئے، میرے استاد بھی ہیں، میرے پیر بھی ہیں، میرے مرشد بھی ہیں، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، تمام کلمہ پڑھنے والوں کی مغفرت فرمائے۔ اس پروگرام کو یا اللہ اس کا ثواب تمام ارواح کو پہنچا دے، جو دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ سب کے درجات بلند فرما دے۔ عرض کر رہا تھا میرے آقا آئے، کائنات کو خوشی ملی، اور خود نہیں آئے، دعاؤں کے صدقے آئے۔ ایک جملہ آ گیا، وضاحت کر دیتا ہوں،
دعا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جو قرآن کے اندر موجود ہے، اور یہ دعا کوئی عام دعا نہیں، مانگنے والا بھی عام انسان نہیں، اللہ کا خلیل ہے، کہہ دو سبحان اللہ، اللہ کا لاڈلا ہے، کہو سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف بنا کے خود بھی کھڑے ہیں اور بیٹا اسماعیل بھی کھڑا ہے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ سب سے پہلی دعا ہے جو قرآن مجید نے ہمیں بتائی، جو ابراہیم نے مدرسہ بنا کر، بیت اللہ بنا کر، اللہ کا گھر بنا کر، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ گھر بنا دیا ہے اور اس کو بسانے والے کو بھیج دے، سبحان اللہ، اس کو آباد کرنے والے کو بھیج دے۔ وقت ایسا تھا، دعا قبول ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ فرمایا ربنا فبعث فیہم رسولا، کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک نقطہ دینے لگا ہوں، اللہ کے خلیل نے دعا کس سے مانگی؟ بولو بلند آواز سے، کس سے؟ مولانا مرتضی صاحب، ہمیں جب بھی دعا کی ضرورت پڑے تو کہاں جانا چاہیے؟ کس کے در پہ جانا چاہیے؟ کس کو جا کے منانا چاہیے؟ اس در پہ جانا چاہیے جس کے دروازے کھلے ہوتے ہیں بند۔ میں مظفر آباد سے رات کے 2 بجے جا رہا تھا، میرے ساتھ کچھ نوجوان ہیں، مجھے کہنے لگے خطیب صاحب آپ کی اجازت ہو تو ہم دربار سے گزر رہے ہیں، ذرا ہم بھی حاضری لگائیں۔ میں نے کہا جاؤ لگاؤ، کون منع کرتا ہے؟ ہم تو ولیوں کی قبروں کا دیدار کرتے ہیں۔ مجھے پتہ چلا کہ پشاور میں صحابہ کی قبریں ہیں، میں یہاں سے سفر کر کے اپنے ضلع مانسرا سے سفر کر کے پشاور گیا، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر گیا۔ میں نے کہا جاؤ، جا کر صحابہ کی قبریں دیکھو، اور بھارا کا اسلام آباد کے مسلمانوں آج بھی جاؤ صحابی کی قبر پر، صحابہ کی قبروں پر، دلی سکون ملتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ آج بھی سکون حاصل ہوتا ہے ان کی قبروں پر۔ صحابہ کی قبروں کو دیکھو، اولیاء کی قبروں کو دیکھو، ہم منع نہیں کرتے۔ تو وہ نوجوان گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے۔ میں نے کہا خیر تو ہے؟ کہنے لگے خطیب صاحب دربار ہی بند ہے۔ دربار کیا ہے؟ میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا، یہ دنیا کے دربار بند ہو جاتے ہیں، ایک میرے رب کا دربار ہے جو ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ میرا رب سوتا نہیں ہے، میرا رب سوتا نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم۔ میرا رب کہتا ہے میرے بندے سونا تو درکنار، مجھے اونگ بھی نہیں آتی۔ سونے کے لیے اونگنا ضروری ہے۔ وہ اجازت بات ہے کوئی اتنا غافل ہو، مرتضی صاحب جو بیٹھے سو جائیں، ماشاءاللہ آپ تو جاگ رہے ہیں، اس طرح مجمع کے اندر بھی جلدی نیند طاری نہیں ہوتی، اونگنا پڑتا ہے، کوئی ادھر گرتا ہے کوئی ادھر گرتا ہے،
اور پھر جا کر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، ادھر جلسہ بھی ختم ہوتا ہے، اس کی نیند بھی پوری ہو جاتی ہے، لیکن میرا رب سوتا۔ اللہ اکبر۔ میرا رب کہتا ہے میرے دربار میں آ کر مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ ابراہیم نے بیت اللہ شریف کو بنا کے دعا مانگی، ربنا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور نکتہ دینے لگا ہوں، دعا مانگنے والا خلیل اللہ، پہلو میں کھڑے امین کہنے والا ذبیح اللہ، لے جانے والا روح اللہ، قبول کرنے والا خود اللہ، اور جس کے لیے دعائیں ہو رہی ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے محبوب دعاؤں کی صدقے آئے، میں خلاصہ دے رہا ہوں، ذرا آگے چلیے۔ یہ کون ہے؟ بابا عبد المطلب بیٹھے دعا مانگتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ مجھے جان سا پوتا عطا فرما، کہہ دو سبحان اللہ۔ جان سا پوتا عطا فرما۔ آواز آتی ہے، کیا آواز آئی؟ آواز آئی کہ رحمت نے تیری ڈالی ہری کر دی، کہہ دو سبحان اللہ۔ آواز آئی کہ رحمت نے تیری ڈالی ہری کر دی، تیری بیوہ بہو کی گود اپنے نور سے بھر دی۔ میرے نبی نور بھی، میرے نبی بشر بھی، اندر سے نور باہر سے بشر، اللہ اور صرف بشر نہیں سید البشر، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور ایک جملہ دینے لگا ہوں، صرف نبی نہیں نبی الانبیاء، صرف نبی نہیں امام الانبیاء، صرف نبی نہیں سرتاج الانبیاء، صرف نبی نہیں اللہ کے نبی فخر البشر۔ سارے نبی آئے، اپنی اپنی شان رکھتے ہیں، اپنا اپنا مقام رکھتے ہیں، لیکن بارکاؤ کے مسلمانوں نقطہ دینے لگا ہوں، میرے آقا کی شان نرالی، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں یوں، شان تو سب کی اعلیٰ ہے، پر میرے نبی کے کیا کہنے، جس کارگری سے بنایا گیا اس کارگری کے کیا کہنے۔ اللہ کے محبوب دعاؤں کے صدقے آئے، ایک وہ بچی جو دنیا سے رخصت ہو رہی ہے، ایسے نہیں بلکہ اس کو زندہ دفنایا جا رہا ہے۔ صحابی کہتا ہے اللہ کے محبوب میں بڑا سنگ دل تھا، میرے دل کے اندر کوئی رحم نہیں تھا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، خلاصہ دینے لگا ہوں۔ صحابی اپنا واقعہ سنا کر اللہ کے محبوب کو بھی رلا رہا ہے، خود بھی رو رہا ہے، کہتا ہے اللہ کے محبوب زمانہ جاہلیت ہے، زمانہ کفر ہے، اندھیرے کا زمانہ ہے،
اللہ کے محبوب میں نے اپنی بچی کو لیا، دفنانے چلا گیا، میں نے اس کے لیے گڑھا تیار کیا، گڑھا تیار ہو گیا، میں اوپر کنارے پہ بیٹھ گیا، دہانے پہ بیٹھ گیا، مجھے تھکاوٹ ہوئی، مجھے پسینہ آیا۔ محبوب جب میں تھکا ہوا، پسینے میں شرابور ہو کر میں دہانے پہ بیٹھا ہوا تھا، میری معصوم بچی جس کو میں دفنانے کے لیے گیا تھا، زندہ گاڑنے کے لیے گیا تھا، اللہ کے محبوب وہ اپنے چھوٹے سے دوپٹے کو اتار کر اپنے معصوم ہاتھوں سے میرے پسینے کو صاف کر رہی ہے، مجھے دبا رہی ہے، مجھے کہتی ہے ابا جان آپ نے تکلیف کیوں کر دی، آپ کیوں مجھے اتنی تکلیف کر کے ادھر لے آئے؟ اللہ کے محبوب میں اتنا سنگ دل تھا، اس کی معصومانہ گفتگو کی طرف نہیں دیکھا، میں نے اس کو گڑھے کی طرف کھینچا، اس کی چیخیں نکل گئی، وہ کہنے لگی ابا جان آپ نے میرے لیے گڑھا تیار کیا ہے، مجھے زندہ دفنا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں میں نے آپ کو زندہ دفنانا ہے۔ وہ پیچھے کی طرف زور لگا رہی ہے، اللہ کے محبوب میں اس کو آگے کی طرف کھینچ رہا ہوں، اللہ کے محبوب میں اتنا سنگ دل تھا، میں نے اس کو بالوں سے پکڑ کر گڑھے کے اندر رکھا، مٹی ڈالنا شروع کر دی، مٹی ڈالتے ڈالتے جب گلے تک مٹی پہنچ آئی، اس کا سینہ ڈوب گیا، اب صرف سر باقی ہے، زبان سے چیخو پکار کر رہی ہے۔ پھر میں نے پتھر کی بڑی چٹان اٹھائی، اس کے اوپر رکھ کے میں نے اس کی چیخوں کو زندہ زمین کے اندر دفنا دیا۔ میں کہا کرتا ہوں ہو سکتا ہے اس بچی نے اس وقت فریاد کی ہوگی یا اللہ اس نبی آخر الزمان پیغمبر کو بھیج دے جو آ کر ہمیں زندہ رہنے کا حق دے، مجھے زندہ میری ساتھ والی بچیوں کو زندہ دفنانے سے بچائے، اے اللہ اس کو بھیج دے۔ رب ذوالجلال نے دعا قبول فرمائی ہوگی۔ اور پھر ربیع الاول کے مہینے میں میرے آقا دنیا میں آئے اور آ کر اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ فرمایا او لوگو جس کے گھر میں بچی پیدا ہو اس کی پرورش کر کے شریعت کے مطابق اس کی رخصتی کرے گا، قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا جس طرح میری یہ دو انگلیاں، سبحان اللہ، تھوڑا سا فاصلہ ہوگا۔ اللہ کے محبوب روشنی لے کر آئے، یہیں سے بات شروع کی تھی، اللہ کے محبوب روشنی لے کر آئے، محمدی روشنی آئی، لوگوں کی زندگی کے اندر انقلاب آ گیا۔ اور میں اگر تھوڑی سی اپنے جملے کو تبدیل کر کے کہوں، اللہ کے محبوب آئے، لوگوں میں اصل تبدیلی آ گئی۔ بولو کیا آ گئی؟ تو ڈرو نہیں، میں آج کی تبدیلی کی بات نہیں کر رہا، میں اس تبدیلی کی بات کر رہا ہوں جو میرے آقا لے کر آئے، اور وہ تبدیلی نہیں تھی، اصل تبدیلی۔ اور الحمدللہ آج اسی تبدیلی، اصل تبدیلی کی بنیاد افغانستان میں طالبان نے رکھ دی ہے، کہو سبحان اللہ۔ پوری دنیا میں آپ دیکھیں، ایک آپ کو افغانستان نظر آئے گا جہاں کوئی فحاشی کا اڈا نہیں، جہاں کوئی سودی کاروبار نہیں، جہاں پہ کوئی زنا کا اڈا نہیں، جہاں پہ کوئی شراب کا اڈا نہیں ہے۔ معلوم ہوا اس کو کہتے ہیں ریاست مدینہ کی بنیاد، کہو سبحان اللہ۔ اور مجھے وہ وقت قریب نظر آ رہا ہے کہ جب افغانستان میں طالبان آئے، ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، اور انشاءاللہ پاکستان میں عالمان آئیں گے جو انشاءاللہ ریاست مدینہ کی بنیاد رکھیں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ، بلند آواز سے کہو انشاءاللہ۔
اور جب آ جائیں علماء تو آپ ان کو اپنا سیاسی اور مذہبی رہنما بنا لیں. اگر مولانا مرتضیٰ صاحب آپ کو مذہب سکھا سکتے ہیں اور انشاءاللہ سنجیدہ سیاست بھی آپ کو سکھا سکتے ہیں. اگر آپ کی مذہبی رہنمائی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ سیاسی رہنمائی بھی کر سکتے ہیں. ہر مسئلہ پوچھنے کے لیے ہم علماء کے پاس آتے ہیں، لیکن جب سیاست کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں مولوی صاحب سیاست میں ٹانگ نہیں اڑانا، ہاں مسجد سے نکال دیں گے. نہیں بھائی، ہر مسئلہ پوچھنے کے لیے مولوی کے پاس، مفتی کے پاس، قاضی کے پاس آتے ہیں. تو پھر ہمیں سیاست کا مسئلہ جب آ جائے، موقع آ جائے، تو پھر علماء سے آ کے پوچھنا چاہیے کہ ہم کس طرف جائیں. یا اللہ علماء کے پاس آنے کی، ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما. میرے بزرگوں اور دوستو، روشنی اختتام کی طرف، حالانکہ یہ روشنی پھیلنے والی ہے، میری تقریر کا اختتام ہو رہا ہے. وہ روشنی میرے آقا لے کر آئے. وہ اصل روشنی کیا ہے؟ جو صفا کی پہاڑی پہ میرے آقا نے اعلان کیا، پوری دنیا میں ایک زلزلہ پیدا ہو گیا. کہو سبحان اللہ. پوری دنیا میں انقلاب آ گیا. وہ کیا انقلاب تھا؟ فرمایا اتر کر خرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا کیا سوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، وہاں پر بھی ہلایا، اور اس کلمے نے پوری دنیا کو ہلا دیا. آج بھی وہ آواز وہاں سے ہوتے ہوئے بامیان میں پہنچی، وہاں سے ہوتے ہوئے کندوز کے اندر پہنچی، وہاں سے ہوتے ہوئے خوست کی وادیوں میں پہنچی، وہاں سے ہوتے ہوئے شبرغان میں پہنچی، وہاں سے ہوتے ہوئے جلال آباد میں پہنچی، وہاں سے ہوتے ہوئے کابل تک پہنچائی. پنشیر کی وادیوں میں گونجتے ہوئے کون سی آواز تھی؟ فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. مجاہد بن کر. کیوں؟ کلمے والا جنت میں جائے گا. کہو سبحان اللہ. کلمے والا کہاں جائے گا؟ بولو. اور جس نے کلمہ نہ پڑھا وہ کہاں جائے گا؟ بولو. ایمان والا جنت میں، اور بڑے بڑے کافر کدھر جائیں گے؟ بولو. آپ کہیں ڈرتے تو نہیں ان سے؟ یہ کافر کدھر جائیں گے؟ بولو گندوا سے کہاں جائیں گے؟ انشاءاللہ رائے بن سامنے کے بعد جماعت بھیجیں جو ان کو کلمہ پڑھائیں تو ٹھیک. میں نے اس دن کشمیر کا آخری مقام کیل سے پیچھے، کیا نام ہے جی؟ شاردا. وہاں میں نے کشمیریوں سے کہا میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں، خدا را مجھے جواب دو. اگر کلمہ پڑھ لے مودی تو جائے گا جنت میں، اگر مودی کلمہ نہ پڑھے تو پھر آپ بھی کرانے سے کہیں کہاں جائے گا مودی؟ بڑے بڑے کافر کدھر جائیں گے؟ اسرائیل کا ظالم درندہ بے ایمان یہ کہاں جائے گا؟ بولو. اب جو جہنم میں جائے اس کے ساتھ ہم یاری لگا سکتے ہیں؟ نہیں. تو پھر کیوں ہماری پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں ایک قرارداد آئی، عورت نے کہا کھڑے ہو کر کہ وقت آ گیا اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے.
میں نے ایک مجمع میں کہا، میں نے کہا تم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے، کیوں؟ ہم نے 12-14 شیر اسمبلی میں بٹھائے ہیں اور بڑا شیر باہر دندنا رہا ہے۔ اگر یہاں پر اسرائیل کی بات کی، اگر یہاں پر مرزائیت کی بات کی، اگر یہاں پر یہودی کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی بات کی، تو پھر یاد رکھو اسمبلی کے اندر بھی مار پڑے گی، اسمبلی کے باہر بھی مار پڑے گی۔ کیوں؟ یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنایا ہے، یہ پاکستان اس مسلمانوں کا ہے، اور جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہے، کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا، من قال آخر الکلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس نے صدق کے دل سے کلمہ پڑھ لیا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ کہاں جائے گا بولو؟ آپ بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ تو پھر ذرا بلند آواز سے لا الہ الا